السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس عربی حروف کے مخارج کی ہے۔ مخارج جمع ہے مخرج کی، یعنی وہ جگہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہونٹوں سے لے کر حلق کے آخر تک کل 17 مخارج ہیں، یعنی ایسی 17 جگہیں ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں مخرج کی طرف۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے عربی کے اندر جو کل 29 حروف تہجی ہیں، الف سے لے کر یہ تک: الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ حروف تہجی ہیں۔ الف سے لے کر یہ تک 30 حروف ہیں اور یا ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں تو 29 حروف آتے ہیں۔ اب ہم ان حروف تہجی میں دیکھیں گے کہ باریک کون سے ہیں اور پر کون سے ہیں۔ جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا تو مخارج سیکھنا آسان ہوگا۔ پہلے ہم پر حروف کو لکھتے ہیں۔ 29 میں سے 8 پر حروف ہیں اور 21 باریک حروف ہیں، باریک نرمی سے پڑھے جانے والے۔ اب ہم پر حروف دیکھتے ہیں کون سے ہیں۔ پر حروف یعنی کہ موٹے پڑھے جانے والے حروف کون کون سے ہیں؟ خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ پر پڑھے جانے والے حروف ہیں، یعنی کہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ اب باریک پڑھے جانے والے حروف کو دیکھتے ہیں۔ 29 میں سے ہم نے 8 نکال دیے، اب 21 جو ہیں وہ باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ اب آتے ہیں مخارج کی طرف۔ سب سے پہلے حروف ہوائیہ، الف، واو اور یا حروف ہوائیہ ہیں۔ اس کے قاعدے کی طرف آتے ہیں۔ حروف ہوائیہ یہ وہ حروف ہیں جو منہ کے اندرونی حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ جو منہ کا خالی حصہ ہے وہاں سے حروف ہوائیہ ادا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم الف پڑھتے ہیں، یہ الف کا مخرج ہے، آ، ای، او۔ ایسے ہی واو، دیکھیں زبان سیدھی ہے، کہیں بھی نہیں لگ رہی، واو۔ ایسے ہی یا۔ اب آتے ہیں حروف حلقی کی طرف۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا۔ یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ اب ان کے قاعدے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ اور ہا، یہ وہ حروف ہیں جو حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ نوٹ کریے گا، جب ہم ہا پڑھیں گے تو حلق کے نچلے حصے میں وائبریشن ہوتی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں اہدی، ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم کہیں گے تو آپ حلق کے نچلے حصے پہ ہاتھ رکھیں تو آپ کو وائبریشن فیل ہوگی۔ ہا اور ہا کا مخرج بالکل الگ الگ ہے، پڑھتے ٹائم آپ اس بات کا دھیان رکھیے گا۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یعنی کہ مہربان اور رحم کرنے والا۔ اب اگر ہم اسے پڑھیں الرحمن الرحیم، اس کا مطلب ہو جائے گا نرم بارش برسانے والا، مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کوشش کیجئے گا کہ جو مخرج جہاں سے ادا کرنا ہے آپ وہاں سے ہی ادا کریں۔ اب عین اور ہا کا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ مشق کر کے دیکھتے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन। उंगली रखकर महसूस कर सकते हैं। हलक का जो दरमियानी हिस्सा है यहाँ पे आप उंगली रखें और महसूस करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब गौइन और खौ का कायदा देखते हैं। ये वो हुरूफ हैं जो हलक के ऊपरी हिस्से से अदा होते हैं। मश्क करके देखते हैं। गौइन, गौरिल मग़दूबी, गौरिल मग़दूबी। ऐसे ही खौ, खालिदीना, खौ, खालिदीना। जिनके नीचे वाली साइड पे उंगली रखेंगे तो महसूस होगा। और प्रैक्टिस करें। गौइन, गौरिल मग़दूबी, गौइन, गौइन, गौरिल मग़दूबी। ऐसे ही खालिदीना, खालिदीना। आज हमने हुरूफ़ हवाइया और हुरूफ़ हल्की सीखे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की टर्म्स सीखेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई होंगी दोनों टर्म्स। इनकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों के मखारिज ठीक हो जाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।